یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوی محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں کر دینا ہے۔ جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ تو حضرت زینب نے کہا واہ محمد واہ محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، آدھا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے۔ آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے صحرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ، تصفیہ۔ ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہو، تم نے اس دین کو تار تار کیا۔ جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے۔ تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے، تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا۔ آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج مبارک رات ہے، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو۔ یہ پاکستان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی۔ ایک دیش دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، زمیندار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا، اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ،
خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بدلی. میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا. میرے دیس کے جج کے قلم کی بولیاں لگ گئیں. میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغاباز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا. میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا. میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں. ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں. میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کیروڑ پکا اور تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے. چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا. ارے میرا جگر پھٹ گیا. کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی. ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے؟ کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی؟ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں. میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد. ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے. میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں، میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، میں معافی چاہوں گا. میں سو اپنے آپ میں نہیں ہوں. میں اپنے علاقے ان گھنگرو بدھانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے جنہوں نے سخاوت نہ کی. ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنا دیا، انہیں اپنی حوث کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنایا. آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے خوشی سے ناچ رہے، کسی جسم بیچنے والے سے خوشی سے جسم بیچ رہے، جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، یاد رکھو 3 کا چوتھا اللہ ہے. ولا خمسة إلا هو سادسها، 5 کا چھٹا اللہ ہے. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 5 ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے. تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی. تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا، تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا. بہت طاقتور. ان القوة للہ، قل ان الامر كله للہ، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ. غلط راہوں سے واپس آؤ. اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے. اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکست ہو تو عزیز پیر
اے نگاہ آئینہ ساز میں بھائیو اللہ کو اپنا بناؤ. یہ قرآن کا پیغام ہے, اللہ کو اپنا بناؤ. یہ قرآن کی صدا ہے, اللہ کو اپنا بناؤ. یہ میرے نبی کی صدا ہے, اللہ کو راضی کرو. یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے, اللہ کو راضی کرو. یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے, اللہ کو راضی کرو. اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا, ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا, پر اللہ کو ناراض نہ کر, اللہ کو ناراض نہ کر. وہ ملا, سب کچھ ملا, وہ نہ ملا, کچھ نہ ملا. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی, عورت کمزور, پر نوکرانی اور کمزور, باندی اور کمزور. زر خرید, فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی, ایک ساتھ چلتی, تینوں حاضر. ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا, اس کے نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا. جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول. ادھر یہ آگ ہے, دہکتا ہوا تیل, اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر. اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے. اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا, پھر تجھے ڈالوں گا. اے عاشق ہوں میں, عشق کماں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار غلامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو, تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو, سر دتے تے راز نہ بننے. عشق کی زبان اور ہے, بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود. عقل محو حیرت ہے تماشا کے لبے بام ہمی, عشق تے آتش دوہیں برابر, عشق دا تاؤ تک کھڑا. ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا, اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا. اور باندی نے کہا فرعون 2 ہیں نا, میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دے. چل جلا, آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے, جلا. میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو. انہیں بڑی بچی کو گھسیٹا, وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل. میں نے کہا اماں اماں, ارے میں تو باپ ماں نہیں ہوں, آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں. میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے, باپ سے نہیں دی, باپ سے نہیں دی. جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو, ہے میں قطر گیا جماعت میں, میرے درد ہوا, میں ہاسپٹل گیا, ایمرجنسی سے گزرا. ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا, وہ تڑپ رہا تھا, اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی. میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کون تھی, کوئی عربی ہوگی. وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی, خاموش. جو اس کے چہرے پر درد تھا, اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں, بس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا, جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی. ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی سے گزرا, ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی, اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے, اور میں اب بھی رو رہا ہوں. 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے, اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لو, مجھے بچا. اور نے اس کو گھسیٹا. ماں ایسے صبر کی. پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا. پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا, اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے. وہ چیختی رہ گئی, اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی, اور اس نے ڈالا, مچھلی کی طرح تلی گئی. اب ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت, اور ہڈیاں تیرنے لگیں. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو اٹھایا. چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو, وہ تو گود میں تھی. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. پہلی تو کچھ چیختی چلائی, اس کی تو آہ بھی نہ نکلی, اور وہ تلی گئی. اب ماں کی باری آئی, اماں کی باری آئی. اس نے ایک عجیب بات کہی کہ فرعون ایک بات میری مانو گے کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟
کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے، اللہ کرے ہو، میں دعوت نہیں کرتا ہوں، اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں، آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ، مغفرت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ فرعون ایک بات مانو گے؟ تو کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا، پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کرے، کود گئی۔ پوچھو ماؤں سے، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جیسے اچانک یاد آ گئی۔ 40-45 سال پیچھے چلا گیا، مجھے بخار شدید ہوا، میرے باپ گھر پر نہیں تھے، گئے ہوئے تھے، ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھی، سوری رو، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، 10-12 سال میری عمر تھی۔ ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھے رہی، بت بن کے بیٹھی رہی۔ ہاں، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے، اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے۔ تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی 2000 سال کے بعد۔ میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً، یہ تقریباً کی بات ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، بیت المقدس اترے، جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے فرمایا جبریل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا، پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں، جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نام، اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ اے ہے جبریل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ، فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا، اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، جس دن دفن کی گئی تھیں، اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، سارے عالم میں پھیل رہی ہے، سارے عالم کو معطر کر رہی ہے۔ ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکے، میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے۔ اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا، نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آسمت معي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گڑا ہوا تھا، تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حين اقتل مسلما الا اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع۔ ابو سفیان، تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس ہے؟ ارے اینما تولوا فثم وجه اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا، میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ،
میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال کھال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کی بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر آکاش پر صحراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا، جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری بات، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچائے، میرے نبی کو میرا سلام، کبھی ہم بھی تم میں بچاہت، کبھی ہم بھی تم میں براحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کی۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیو بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے، اب دیکھو آپ یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے 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 ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے رب، بڑی موت نہ دیں، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا
وہ تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات ہے؟ آگا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے کہ میں تو ادھر وہ وہاں کہ میں ابھی کرتا ہوں، کیوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا، یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے۔ اور سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک، میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے،
انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، اور 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، کیونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کو نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا، ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیش کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو،
برانڈڈ برانڈڈ برانڈڈ. کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا. سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی. آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہتا. بس فاطمہ رونے لگی. فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے. تو تھوڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت. اور میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوئے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوں گے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا. نہیں ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ اور بات کریں. آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی. کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی. سالن کوئی ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز کچے پیاز نہ روٹی. آٹا ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے. ترائے بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں کچے وسرا نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں ہیں. اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے. میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے. تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی. اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو. جب گورنر ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو. وہ کہتی میں نہیں کرتی. جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو. وہ کہتی میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی. جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی. امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے. اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ قاضی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا. تو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو. وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں. کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا. میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا. ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا. جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور
عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا, جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. میرے بھائیوں بہنوں, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو. اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. یہی ایک راستہ نجات کا ہے, یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. اور آخری بات کرتا ہوں, ہے اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے. آپس کی نفرتیں مٹا دو, آپس کی نفرتیں مٹا دو, آپس کی نفرتیں مٹا دو. محبت دو, محبت دو, محبت دو, محبت دو. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے. غیبت, مذہب کے نام پہ نفرت, سیاست کے نام پہ نفرت, قومیت کے نام پر نفرت, صوبوں کے نام کی نفرت, ایک صف میں بیٹھ کے نفرت, ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں, بغض سے بھرے پڑے ہیں, دل گٹر بن چکے ہیں. جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی. جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی. میرے بھائی بہنوں, یہ میں آخری بات کر رہا ہوں, سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے. شب قدر ہے, کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو, کچھ اس کے سامنے رو دھو لو, معافیاں مانگ لو. تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری بات کر رہا ہوں, آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ, آپس کی نفرتوں کو ختم کرو, آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو, ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو. غیبت چھوڑ دو, نفرت چھوڑ دو, حسد چھوڑ دو, بغض چھوڑ دو. اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو, اوروں کو نہ دیکھو, اوروں کو نہ دیکھو, اوروں کو نہ دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی کمیاں دیکھو, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ کیا کرتی ہے. اس سے اندھے بن جاؤ, بہرے بن جاؤ, کسی کی برائی نہ سنو, کسی کی برائی نہ کرو. تمہارے گھر جنت بن جائیں گے, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے. نفرت, ماں باپ میں آپس میں نفرت, میاں بیوی میں نفرت, سگے بھائیوں میں نفرت, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر, کبھی تجارت کاروبار کے نام پر. بھائیو, محبتوں کو رواج دو, محبتوں کو رواج دو, محبتوں کو پھیلانے والے بنو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے. آپ نے کہا نہیں, نماز نہیں ہے. نماز اچھی چیز ہے, سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی جہاد ہے. آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے, سب سے مضبوط نہیں. صحابہ نے عرض کیا روزہ. آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. صحابہ نے عرض کیا حج. آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. اے اور الاسلام اوثق. اب سنو, الفاظ سنو. اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها. قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به. قالوا الصيام قال وحسن وما هو به. قالوا الحج قال حسن وما هو به. قالوا الله ورسوله اعلم. ہاں, نماز نہیں, جہاد نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. اچھا تو کیا ہے, پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو, برائی سے نفرت ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں
ایسی مثال ہوں گی تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا، ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ، خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے، کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ سنو، تیرا میرا ساتھی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ اے میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے۔ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے میں اتنا شور مچ کیسے کروں؟ اس کو ہوا کیا؟ اتنی اہم بات میں کر رہا تھا، وہ کوئی ادھر کرتا میں کیسے بولوں؟ کوئی نہیں ہو رہا، آ نہیں رہی۔ اب بھائی خاموش ہو جاؤ، 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 خاموش ہو جاؤ۔ یہ مائک بند ہو گیا، لیکن وہ مجمع کا انتشار میں کیسے بولوں؟ ادھر سے کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے۔ بھائی دروازہ مت کھولو، دروازہ مت کھولو۔ میرے بھائی آپ میری طرف توجہ فرماؤ، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری سنو۔ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ۔ مسلمان بن کے زندگی گزارو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو۔ جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک ہو، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو۔ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ عرضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جنت بہت بڑی ہے جو ذاتوں زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو، اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو۔ وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے کہ وہ کہتا ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا، آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں، آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا۔ ارے اللہ اللہ ہے، طارق جمیل ہے۔ طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا۔ نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں؟ مجھے تو مولوی بننا تھا، میرے گھر چوں نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چوں نکل جا۔ ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا، ان کا تو میرے گھروں نکل جا۔ میں بستر اٹھا کے نکل گیا، میں کہا اللہ کے بندے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں؟ تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے، تہ بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا کے انسان کہیں گے یہ دوزخی ہے، تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟
میرے بھائیوں میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ. چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ. ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتا ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی. جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے. لیکن میں کہوں، ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک چکی تھی جلانے کے لیے، تو گرگٹ نے آ کے پھونک ماری. وہ پھونکا نال کوئی ود نہیں آئی، ایڈا سارا نام مراد کرلا او دے نال آگ کی تھی ودھنی آئی، اس آ کے پھونکا ماریاں. میرے نبی نے فرمایا جہاں کرلا ملے قتل کرو. گرگٹ، یہ کرلی اور ہوتی، گرگٹ اور ہوتا ہے. ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، افریقہ میں بے شمار ہوتا ہے. تو گرگٹ نے آ کے پھونکے ماری، اس سے آگ بڑھ نہیں گئی. کبوتر نے چونچ میں پانی ڈالا اور اوپر جا کے پانی گرا. کبوتر نو بھی پتا ہے میرے قطرے نال کی بننا ہے. تو کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون ڈالیا. مجھے پتا ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں کہ یا رسول اللہ اے میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا. لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے. میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا. تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے. کیا غلاستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارج، یہ کتا، یہ فلان، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا. لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. کسی ناراض ہو. شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی. کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں. تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے. کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو. سب کو گلے سے لگانا سیکھو. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے. ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا، ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. میں علماء سے کہتا ہوں، اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے. بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو. ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں. تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. نفرتوں کو اوروں کو برا، کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں؟ میں تو ویلی کوئی نہیں، اور رب تو وے لب بیتا شیطان نو لعنت کراں. او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اس کیمرے کے ذریعے سے
علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے مسلک کو بتاؤ کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، جب ممبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے، آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں، گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا۔ آپ کی محنت کرتا ہوں، تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ، پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے۔ اس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے۔ میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے۔ میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا۔ 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا۔ میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، آپ تبلیغ میں وقت دینا، تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف۔ آواز آ رہی؟ دیکھو بھائی، ابھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے ابھی صاف کرو، کسی سے نفرت ہے ابھی صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ابھی صلح کرو، کسی کو دکھ پہنچایا اسے معافی مانگنے کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ دروازے کھول دیے جائیں تو کیا حرف ہے؟ اچھا نہیں، وہ اندر آئیں گے نہیں۔ آپ لوگ باہر بیٹھو، باہر بیٹھو، میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر بیٹھو، میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ بیٹھو سارے، بیٹھو سارے، بیٹھو سارے، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی دعا ہونے لگی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے، تنے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں، اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹھے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹھے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتا ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ، ہم آ گئے،
جب آج کروڑوں مرد عورت ہے میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، جو ایک وقت کی کھاتے ہیں اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی۔ اے میرے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کرو، تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ۔ تو آج کہہ رہا ہے اللہ اسے شب قدر بنا دے، تجھے کیا لگتا ہے شب قدر گزر گئی ہے تو اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جس بچہ ماں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، وہ ٹھوٹے مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر، وہ پھر مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر۔ مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی ہے اور نافرمان اولاد کو گل جاتی ہے۔ او میرے ربا، یہ پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا، اور تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تجھے اپنے گناہ گاروں سے بھی پیار ہے۔ جب بھی تو ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا، ان کی کمیوں کو چھپاتا، ان کے درگزر کرتا، جب بھی تو نے قرآن میں کہا اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہوا، تو نے ہمیں انسان بنایا ہوا ہے، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے مولا جس نے ماؤں میں پیار رکھا، تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ اے میرے مولا، تو نے جانور میں پیار رکھا، تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے، آ جا میرے مولا، تو بھی آ جا، تو بھی راضی کر، تو بھی راضی ہو جا۔ ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے، ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچا گیا، ہمیں غیروں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، ہمیں اپنوں نے تباہ کیا۔ روزانہ اخباروں میں بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی نظر پڑتے ہیں، گردنیں کٹتی پڑتے ہیں، معصوم بچوں کو بوریوں میں بند اخباروں میں پڑتے ہیں۔ یہ یہودی نہیں آئے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے۔ ہم تھک گئے میرے مولا، جیسے بچہ رو رو کے کہتا نا اما ہوں میں تھک پیا ہوں، تو میری گل سن لے، میری من لے، تیری عزت کی قسم، یہ تھکے پڑے ہم تھک گئے میرے اللہ، ہم تھک گئے۔ آ جا، راضی ہو جانا میرے مولا۔ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ، یہ مجمع رو رہا ہے، تم بھی رو۔ آج ہم نے رب منانا ہے، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ، 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 اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ، سن رہا ہے نا تو؟ ہم تجھے لاڈ کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی کر رہے ہیں۔ تیرے پاس نہ ہے تو کہاں جائیں؟ تجھے نہ منائے تو اور کہاں جائیں؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ لوگ تو دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار ہیں۔ ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں، الگ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی منتیں بھی کرتے ہیں میرے مولا۔ آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہیں۔ آج مان جا یار، مان جا میرے رب، مان جا میرے اللہ۔ تو آئے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا۔ تھک گئے، ہم تھک گئے، جیسے بچہ چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ مینو چالا، ہم بھی چل چل تھک گئے میرے مولا۔ اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری ہی لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے ہی گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سینے لے کے واپس آتی ہیں،
نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے. یہ میرا دیس ہے, تو آجا, تو آجا. ہمارے طاقتور تھک گئے, ہمارے کمزور تھک گئے, ہمارے مالدار تھک گئے, ہمارے غریب تھک گئے. یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے, بولو اپنے رب کو کدھر ہے تمہارا اللہ؟ کدھر ہے, کدھر ہے کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے. ہاں ہاں ہے, میری شرح سے زیادہ میرے خون میں ہے, میری بوٹیوں میں ہے, میرے رگوں رگ میرے روئے روئے میں, کائنات کے ذرے ذرے میں, پتے پتے میں ہے. میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. ہاں مجھ سے روٹھ گیا, مجھ سے روٹھ گیا, میں اسے منا رہا ہوں. آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے, ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں, رونے والیاں بیٹھی ہیں, تیری منت کرتے ہیں. مان جا یا اللہ, بولا ہی نہیں جا رہا, الفاظ ہی نہیں نکل رہے, دعائیں یاد نہیں رہی. جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے, رو رو تھک جاتا ہے, گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا روتا ہے. آج تیرے کہاں سے لائے ابو بکر جیسے, کہاں سے لائے عمر عثمان علی جیسے. اے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا, لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی؟ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی. تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی؟ جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, جن کی ہوس بڑھتی نہیں. میرے اللہ, او محمد مصطفیٰ کے اللہ, آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں, علی ان کے گھر میں مراسی ہیں, ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے. ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے ہیں, ہم تیرے حبیب کے در کے نوکر بننا چاہتے, ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے. ہمارے پاس عمل کوئی نہیں, یہ خالی جھولی ہے, یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے. زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں, آج شام ہونے کو ہے, نہیں بن سکے, نہیں بن سکے. ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا یا اللہ, ہمیں معاف کر دینا یا اللہ. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا. ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے, ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے. ارے او فرشتوں آؤ, ہم تمہیں آ جائے, تمہیں آنسو بہاؤ, تمہیں ہمارا رب بنا کے دو. مان جا میرے اللہ, مان جا میرے اللہ. یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا, ہم سب سے معافی مانگی, تو بھی ہمیں معاف کر دے. ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا, ہمیں رسوائی نہ دکھا دے, ہمیں ذلیل نہ کر, ہمارے گناہوں کو کسی کو پتہ نہ چلے. ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. اے میرے اللہ, ہم تجھے پیار کرتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. ہم اس دل کو گھروں کی محبت سے نہیں گندا کرنا چاہتے ہیں. اے میری بے قراری کو, میرے ساتھیوں کی بے قراری اور کروڑوں انسان مرد عورتوں کی اس بے قراری کو قبول کر لے. رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے. اس دل کو اپنا عرش بنا دے, اس دل کو اپنا عرش بنا دے. اپنے حبیب کا پیار ڈال دے, اپنے حبیب کا پیار ڈال دے. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا, قبر کے جھٹکوں سے بچا, قبر کے اندھیروں سے بچا, میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا. بڑی خوفناک گھاٹی آپ بتائی ہے تیرے قرآن نے, جب جنت آئے گی دوزخ آئے گی, تو آئے گا تیرا عرش آئے گا, تو کہے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, آج مجرم الگ ہو جاؤ. کوئی عالم مر گیا میرے کو, تو نے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ کری میرے ربا, نہ کری میرے ربا, نہ کری میرے ربا. تینوں کیڑی چھوڑے میرے ربا, تینوں کیڑی چھوڑے, تینوں کیڑی چھوڑے. تیری رحمت تیرے غصے تو اگاں کھلوتی ہے میرے ربا, تو
تو خود کہہ رہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، ہمیں معاف کر دے، میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو معاف کر دے، میرے دیس کو خوبصورت دیس بنا دے، اسے نفرتوں سے پاک کر دے، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، میرے دیس کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیس کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیس کے قاتلوں کو ہدایت دے دے، میرے دیس کے ظالموں کو ہدایت دے دے، میرے دیس کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو دھو دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے، چن لے، چن لے، اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے، اے میرے رب، اے میرے رب، الفاظ ختم ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا بکوں، تجھے سارا پتہ ہے ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہش، راضی ہو گیا نا، ہو گیا نا راضی، تو کہہ دینا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میرے مولا کتنے تیری دوزخ ہنسی سہ سکڑی ہے، معافی دے میرے مولا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، ہماری پردہ دری رکھ، پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے، اللہ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے، جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے، تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے، میرے دیس کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے، یا اللہ سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے، چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ مینو چالا، ہم بھی چل چل تھک گئے، میرے مولا اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے، ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری ہی لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے ہی گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سینے لے کے واپس آتی، ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے، یہ میرا دیس ہے، تو آجا، تو آجا، ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے، یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے، بولو اپنے رب کو کدھر ہے تمہارا اللہ، کدھر ہے، کدھر ہے کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں، ہاں ہے، میری شرح سے زیادہ گری، میرے خون میں ہے، میری بوٹیوں میں ہے، میرے رگوں رگ میرے روئے روئے میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، پتے پتے میں ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، ہاں مجھ سے روٹھ گیا ہے، مجھ سے روٹھ گیا، میں اسے منا رہا ہوں، آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، رونے والیاں بیٹھی ہیں، تیری محنت کرتے ہیں، مان جا یا اللہ، بولا ہی نہیں جا رہا، الفاظ ہی نہیں نکل رہے، دعائیں یاد نہیں رہی، جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، رو رو تھک جاتا ہے، گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا رو، آج تیرے بے حسن ہو گئی، کہاں سے لائے ابو بکر جیسے، کہاں سے لائے عمر عثمان علی جیسے، آئے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی، انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی، تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی، اے جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جن کی حوث بڑھتی نہیں،
میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، علی ان کے گھر میں مراسی ہے، ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے، ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب کے در کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، یہ خالی جھولی ہے، یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے۔ زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں، آج شام ہونے کو ہے، نہیں بن سکے، نہیں بن سکے، ہمیں معاف کرتے، ہمیں معاف کرتے، ہمیں معاف کرتے، معاف کرتے، معاف کرتے، معاف کرتے، کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے۔ ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے، اے ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے، اے اللہ، ارے او فرشتہ آؤ، ہم تو بے حال ہے، تم بھی آنسو بہاؤ، تمہیں ہمارا رب بنا کے دو، مان جا میرے اللہ، مان جا میرے اللہ۔ یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا، ہم سب سے معافی مانگی، تو بھی ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوائی نہ دکھا دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمارے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، اے میرے اللہ، ہم تجھے پیار کرتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم اس دل کو غیروں کی محبت سے نہیں گدا کرنا چاہتے، اے میری بے قراری کو، میرے ساتھیوں کی بے قراری اور کروڑوں انسان مرد و عورتوں کی اس بے قراری کو قبول کر لے، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے، اپنے حبیب کا پیار ڈال دے، اپنے حبیب کا پیار ڈال دے، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، قبر کے جھٹکوں سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ بڑی خوفناک گھاٹی آپ بتائی ہے تیرے قرآن نے، جب جنت آئے گی دوزخ آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اوہ عالم مر گیا میرے مولا، تو نے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ کری میرے ربا، نہ کری میرے ربا، نہ کری میرے ربا، تینوں کیڑی چھوڑے میرے ربا، تینوں کیڑی چھوڑے، تینوں کیڑی چھوڑے، تیری رحمت تیرے غصے تو وگاں کھلوتی ہے میرے ربا، تو خود کہہ رہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، ہمیں معاف کر دے، میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے میں سب کو معاف کر دے، میرے دیش کو خوبصورت دیش بنا دے، اسے نفرتوں سے پاک کر دے، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، میرے دیش کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیش کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے، میرے دیش کے قاتلوں کو ہدایت دے دے، میرے دیش کے ظالموں کو ہدایت دے دے، میرے دیش کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو دھو دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے، چن لے، چن لے، اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے، اے میرے رب، میرے رب، الفاظ ختم ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کیا مانگوں، تجھے سارا پتہ ہے ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہشات ہے، راضی ہو گیا نا، ہو گیا نا راضی، تو کہہ دینا آسمانوں میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میرے مولا کتنے تیری دوزخ خسیس ایسے کھڑی ہے، معافی دے دے میرے مولا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، ہماری پردہ دری رکھ، پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو،
میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے، اللہ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے۔ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے۔ میرے دیش کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہماری فوجوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر رحم فرما، ہمارے ذمہ داروں پر رحم فرما، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، چاروں صوبوں اور پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرما۔ پوری دنیا کے یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، ڈہریوں کو ہدایت دے دے، ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں یا اللہ اس عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبت پروان چڑھا دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے اب دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما یا اللہ۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے سب کی قبریں روشن فرما، سب کی قبریں روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم سے راضی ہو کر واپس بولا۔ ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے آسمان سج جائیں، تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب استقبال، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں، تیرے در بارگاہ میں حاضری ہو تو معافی کا پروانہ پکڑائے۔ یہ ہمارے نصیب فرما یا اللہ۔ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما، یہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں اپنے خزانوں سے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے، ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ تو نے ہمیں یہاں اکٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی اکٹھے بٹھانا ہے یا اللہ۔ ہم جنت میں ایسے اکٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں، ہم سب کے یہ نصیب فرما۔ ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراویح بھی قبول فرما۔